الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، فلکیات سیکھنے سے پہلے ہم چند چیزیں جغرافیہ کی سیکھ لیں کہ وہ ہمیں فلکیات سیکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں ہم وہ سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور زمینوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اور تمام عالمین جتنے بھی عالم ہیں ان کا بھی رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے، اسی کی بڑائی ہے زمین و آسمان میں، اور وہی زبردست اقتدار اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، اللہ نے ہی بنائی ہے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات جب ہم اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ہمارے ہاں ہماری نظر میں اس کی ذات کی اہمیت اور اس کی ذات بہت بلند ہو جاتی ہے۔ خیر، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دنیا کے بارے میں کچھ ضروری جغرافی معلومات حاصل کر لیں، جیسا کہ زمین کے کل 100% رقبے میں سے 29% حصہ خشکی ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خشکی کا حصہ ہے، یہ خشکی ہے، یہ ساری خشکی ہے، یہ خشکی ہو گئی اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ خشکی کا حصہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اس طرف یہ بحر الکاہل ہے، یہ پورا آدھا حصہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ بحر اقیانوس ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو تعارف کرواؤں گا، اور یہ بحر ہند کہلاتا ہے۔ تو سمندر جو ہے وہ 71% ہے، اور خشکی جو ہے وہ 29% ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا تاکہ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بادل اٹھ کے ہماری طرف آتے ہیں۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بحث ہوگی۔ جی، جغرافیہ میں ہم کرۂ زمین کے اولاً 3 حصے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حصے کرتے ہیں کرۂ زمین۔ اس باب میں ہم زمین کی ساخت، یہ زمین جو ہے ہماری، اس کی ساخت، اس کے اندر کیا ہے، مٹی ہے، اس کے اندر تیل ہے، کیا ہے، تو اس کی ساخت، بناوٹ، نشیب و فراز، پہاڑ، میدان، زمین کی سطح، زمین کے خد و خال، زلزلے، آتش فشاں پہاڑ، اور حرکات زمین، کوہ سازی، سمندر سازی، حرکات، اور قدرتی وسائل، معدنیات، چٹانیں وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، کرۂ آب، یعنی کہ پانی تو اس میں آ جاتے ہیں سمندر، آبی ذخائر کے، یعنی کہ کہاں پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر کہاں کہاں جو ہے یہ موجود ہیں۔ ہم سعودی عرب کو اپنے سامنے رکھیں، جزیرہ نما عرب، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ سعودی عرب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیں۔ دوسرا کرۂ آب، یعنی کہ ہم سمندر، آبی ذخائر، دریا، جھیلیں، آبی وسائل وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تیسرا کرۂ ہوائی، اصل میں ہماری جو یہ گلوب ہے یا یہ دنیا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہوا کا غلاف بھی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ تارا ٹوٹ گیا، تو ایک کوئی بھی چیز اس کا جب زمین کی طرف آتی ہے تو وہ ہوا میں
پہلے اسے ہوا میں جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ٹکراتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، تو ہوا کی طرف ٹکرانے کی وجہ سے وہ جل جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تارا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے اگر زمین کو دیکھا جائے تو جغرافیہ ہے کیا؟ جغرافیہ کی تعریف ہے اصل میں تعریف، لغوی تعریف آپ پہلے سمجھ لیں کہ جو کہتے ہیں زمین کو، اور گراف کہتے ہیں ناپنے کو، اس کو تو لکھنے کو یا ناپنے کو، تو جغرافیہ مطلب زمین کے احوال کو لکھنا، تشریح کرنا۔ اصطلاحی تعریف اگر ہم اس کی دیکھیں تو اصطلاحی تعریف ہے کہ ایسا علم جس میں کرۂ ارض کی سطح کا مطالعہ کیا جائے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس چیز کا مطالعہ کیا جائے۔ ایسا علم جس میں انسان اور اس کے ماحول کے درمیان باہمی تعلق کا مطالعہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے خلاصہ کے طور پہ زمین کی سطح دو خطوں میں ہے، ایک قدرتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہاڑ بنائے، کہاں سمندر بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا آدم ساخت، آدم نے کہاں شہر بسا دیے، کہاں بستیاں بسا دی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے فوائد اس کیا ہیں اس علم کے فوائد۔ اس علم جغرافیہ جو ہے، علم جغرافیہ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے بہت ہی کارآمد علم ہے۔ یہ تحقیق اور جستجو کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ ذاتی اور علاقائی سطح سے ہٹا کر انسان کو بین الاقوامی نظریات پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ انسانی ذہنیت کو وسعت، تو اس کی دوسری طرف سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی 5 اقسام ہیں جی۔ کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام۔ طبی جغرافیہ، زمین کی طبی ساخت، قدرتی نقوش اور خصوصیات کا مطالعہ۔ یہ قسم تمام اقسام میں اصل ہے۔ اصل اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں، یہ زمین ہے تو زمین کے اندر کہاں پہاڑ ہیں، کہاں دریا ہیں، کہاں سمندر ہیں، تو ان کی نوٹ کرنا، ان کو بیان کرنا اس میں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سیاسی جغرافیہ کہ دیکھیں اس میں کیا ہوا، کہاں کون سا ملک ہے، اس کی سیاست کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاسی جغرافیہ۔ زمین جغرافیہ کی 5 بڑی اقسام ہیں۔ طبی جغرافیہ، زمین کی طبی ساخت اور خصوصیات کا مطالعہ۔ یہ قسم تمام اقسام کی اصل ہے۔ زمین کا طبی جغرافیہ قدرتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عموماً غیر مبدل ہوتا ہے، یعنی کہ تبدیل نہیں ہوتا۔ صدیوں بعد کہیں سمندر اگر چڑھ آئے یا کسی علاقے کا جو ہے زلزلے آنے کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جائے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے سیاسی جغرافیہ۔ سیاسی جغرافیہ زمین کی سیاسی تقسیم کا علم ہے۔ یہ تقسیم مصنوعی ہوتی ہے، اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں سیاست، کبھی کس کی حکومت، کبھی کس کی حکومت۔ تیسری قسم ہے ریاضیاتی جغرافیہ۔ زمین کے رقبہ، حجم، فاصلہ اور کشش ثقل وغیرہ کی پیمائش، اور اس میں ہمارے لیے ریاضیات میں طول بلد، عرض بلد، جو آگے انشاءاللہ آئے گا ہم اس کو پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا ہے کہ جغرافیہ کی چوتھی قسم معاشی اور تجارتی جغرافیہ۔ معاشی جغرافیہ قدرتی ذرائع آمدن، نباتات، معدنیات وغیرہ کے حوالے سے معاشی سرگرمیوں کا مطالعہ، اور اس کے ساتھ دوسرا تجارتی جغرافیہ اور درآمد برآمد کے حوالے سے تجارتی جغرافیہ کے سرگرمیوں کا بھی مطالعہ ہوتا ہے۔ ایک تیسری 5ویں اور آخری قسم ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا وہ اس پہ آپ غور کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ جو میرے ابھی سامنے ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ سعودی عرب ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ مصر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے کرتے ہیں تو یہ ہمیں دکھائے گا، یہ مدینہ منورہ آ گیا، جدہ آ گیا، مکہ مکرمہ آ گیا، سعودی عرب آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو
تو یہ سارا جو ہے یہ علاقہ جو ہے یہ یہاں آ جائے تاکہ شام بھی اس میں شامل ہو جائے. یہ عراق، ایران، شام، مصر وغیرہ یہ سارا سرزمین انبیاء کہلاتی ہے. یہاں بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو پانچویں قسم ہماری وہ قرآنی جغرافیہ ہے. اس سے مراد مطالعہ عرض قرآن ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں جن مقامات، ملک، شہر، پہاڑ، دریا، سمندر، چشمے وغیرہ کا تذکرہ آیا ہو اور اس کے محل وقوع کے اس وقت وہ کہاں ہیں، اور دیگر تفصیلات کی روشنی میں قرآن کریم کی نصیحت اور عبرت کو سمجھنا. یہ حدیث شریف کو، سیرت اور تاریخ کا بھی اسی طرح مطالعہ کیا جا سکتا ہے. جغرافیہ کی مزید 3 شاخیں نکل آتی ہیں، تو ان کو ہم نے یہ پانچویں قسم یہ ہیں قرآنی جغرافیہ کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا ہوا مطالعہ یہاں تک. اب ہم اس سے آگے انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ بر اعظم کتنے ہیں. میں صرف یہاں بر اعظم کا تعارف کروا کے پھر یہ کلاس ختم ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو دیکھیں. اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس جغرافیہ کا کورس بھی اس کے بعد شروع ہوگا. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری ارتھ کا ایک ایک جگہ کا تعارف اور کہاں نہریں ہیں، کہاں کیا ہے، وہ ساری انشاءاللہ آپ کو تعلیم دی جائے گی اسی چینل پہ انشاءاللہ تعالی. تو بر اعظم کتنے ہیں؟ بر اعظم ہمارے پاس کتنے ہیں؟ بر اعظم 7 ہیں. ایک بر اعظم ایشیا کہلاتا ہے. یہ سعودی عرب اس میں شامل ہے. یہاں سے یوں نکل کے یہ پورا بر اعظم ہے. ٹھیک ہے. یہ بر اعظم ایشیا کہلاتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، بر اعظم ایشیا. اس کے بعد آتا ہے بر اعظم یورپ. یہ ہے یورپ. ٹھیک ہے، جس میں اٹلی، فرانس وغیرہ. اس کے ابھی میں تعارف کرواتا ہوں ابھی یا دوسرے سبق میں انشاءاللہ اس کے بعد آتا ہے بر اعظم افریقہ. یہ ہے بر اعظم افریقہ. یہاں سے لے کر یہ دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں نیچے تک یہاں تک یہ بر اعظم افریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب ہم آ جاتے ہیں 3 بر اعظم ہم نے دیکھ لیے. ایشیا، یہ ایشیا بر اعظم، یہ یورپ، یہ افریقہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں آتے ہیں تو یہاں ہمیں 2 بڑے بر اعظم ملتے ہیں. ایک بر اعظم امریکہ شمالی اور ایک بر اعظم امریکہ جنوبی. یہ ٹھیک ہے. اب یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ اوپر کا حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ شمال، یہ جنوب، یہ مشرق اور یہ مغرب. سمجھ میں آ گئی جی. آگے یہ ہو گئے ہمارے 5 بر اعظم. یہ ہیں آسٹریلیا، بر اعظم آسٹریلیا، بر اعظم آسٹریلیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے برف سے ڈھکا ہوا، یہ بھی بر اعظم ہے لیکن یہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور بالکل جنوب کے بالکل نیچے ہے. یہ بھی بر اعظم ہے. اس کو کہتے ہیں بر اعظم انٹارکٹیکا. یہ بر اعظم ہے. اسی طرح ہمارے جو بڑے بڑے سمندر ہیں ان کے نام بھی مشہور ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اب اس وقت جو ہم یہاں ہیں تو یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا مغرب، یہ مشرق، یہ شمال اور یہ جنوب. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم سمندر، یہ کہلاتا ہے بحر اوقیانوس. کون سا بحر اوقیانوس؟ یہ پورا سمندر. اور یہ بہت بڑا سمندر ہے. اس کو کہتے ہیں بحر قاہل. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بحر قاہل. یہ اس طرف جنوبی شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کو ٹچ کرتا ہے. یہ دیکھیں،
یہ آ گیا آپ کا جنوبی امریکہ، یہ یہاں اس کو ٹچ کر رہا ہے، دیکھیں صحیح ہے۔ اور یہاں اگر ہم آتے ہیں تو یہ یہاں بہت سارے ممالک ہیں، یہ یہاں جاپان ہے، یہ براعظم آسٹریلیا ہے، اور یہ چائنا کی بھی کچھ سرحدیں یہاں لگتی ہیں۔ تو یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس طرف امریکہ کو اور اس طرف ان ممالک کو بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا، پہلا بحریہ اوقیانوس، پھر بحر کاہل، اور اس کو کہتے ہیں بحر ہند۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بحر ہند، کیونکہ یہاں ہندوستان واقع ہے تو اس کو بحر ہند کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر چھوٹی چھوٹی خلیجیں ہیں، لیکن اس میں سے چند خلیجیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ خلیجیں روم کہلاتی ہیں، یہ بحیرہ روم کہلاتی ہے، بحیرہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں طارق بن زیاد نے اس کو افریقہ سے یورپ میں داخل ہوئے تھے، یہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں جبل طارق، یہ جگہ ہے وہ۔ تو یہ بحیرہ روم کہلاتا ہے، یہ خلیج فارس کہلاتی ہے، یہ بحیرہ احمر کہ ریڈ سی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہیں، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ جغرافیہ کا ایک اور بھی سبق ہوگا، تو اس کے بعد اس کو ضرور دیکھیے گا، تاکہ اس میں ہر ایک ممالک دکھایا جائے گا، تاکہ بعد میں جب ہم اوقات نماز نکالیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ وہاں طول بلد اور عرض بلد اتنا ان کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔